غزہ کے اسپتالوں کے عسکری استعمال کے اسرائیلی دعوے مبہم ہیں۔ شمالی کوریا کے فوجیوں کو روسی علاقے کرسک میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا، صدر زیلنسکی کا دعویٰ۔ اسرائیل کا حوثی باغیوں کے میزائل کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے فلسطینی عسکری گروپوں کی طرف سے غزہ کے اسپتالوں کا عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے دعوے مبہم ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر کا کہنا ہے کہ ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ابھی تک عوامی طور پر فراہم کی جانے والی معلومات ناکافی اور مبہم ہیں۔ منگل کو جاری ہونے والی رپورٹ میں 7 اکتوبر 2023 سے 30 جون 2024 کے دوران غزہ کے اسپتالوں پر ہونے والے حملوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس دوران 27 اسپتالوں اور 12 دیگر طبی مراکز پر کم سے کم 136 بار حملے کیے گئے، جن میں ڈاکٹروں سمیت طبی عملے کے متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے تاحال اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ غزہ میں کئی اسپتالوں اور سکولوں کو عسکریت پسند فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسرائیلی کارروائیوں کا مقصد حماس کے عسکریت پسندوں کو دوبارہ منظم ہونے سے روکنا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے علاقے کرسک میں تعینات شمالی کوریا کے فوجیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اور روس کی افواج ان کو محفوظ رکھنے میں ناکام رہی ہے۔ زیلنسکی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی فوج شمالی کوریا کے فوجیوں کو کم سے کم حفاظتی اقدامات کے ساتھ محاذ جنگ پر بھیج رہی ہے اور شمالی کوریا کے فوجی قیدی بننے سے بچنے کے لیے ان کے بقول انتہائی اقدامات کر رہے ہیں۔ یوکرین اور کئی مغربی ممالک کا دعویٰ ہے کہ شمالی کوریا کے لگ بھگ 12,000 فوجی کرسک میں موجود ہیں۔ اس سے قبل صدر زیلنسکی نے دعویٰ کیا تھا کہ شمالی کوریا کے 3,000 سے زائد فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ شمالی کوریا اور روس ان دعووں کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے اسرائیل پر داغے گئے ایک میزائل کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تیر دیر گئے حوثی باغیوں کی طرف سے فائر ہونے والی اس میزائل کے بعد اسرائیل کے وسطی علاقوں بشمول تل ابیب میں سائرن بجنے لگے۔ یمن کے حوثی باغی اسرائیل پر ڈرون اور میزائل فائر کرنے کے ساتھ ساتھ بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ حملے غزہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کر رہے ہیں، جو غزہ میں جنگ بندی تک جاری رہیں گے۔ ادھر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مستقل مندوب نے دھمکی دی ہے کہ اگر حوثیوں نے اسرائیل کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری رکھیں تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ ایران نے اطالوی صحافی سیسیلیا سالا کو حراست میں لینے کی تصدیق کرتے ہوئے ان پر ایران کے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ ایران کے سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ایک اطالوی اخبار کے لیے کام کرنے والی صحافی صحافتی ویزے پر ایران میں تھیں، جہاں حکام نے 19 دسمبر کو ان کو حراست میں لیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سالا کو تہران میں ایک جیل میں قید رکھا گیا ہے۔ سالا کی گرفتاری اٹلی کے دارالحکومت میلان میں ایک سوئس نژاد ایرانی شہری کی حراست کے چند دن بعد ہوئی ہے، جن پر ایک دہشت گرد تنظیم کو مدد فراہم کرنے کا الزام ہے۔ ادھر اٹلی کے وزیر خارجہ نے اس بارے میں کچھ کہنے سے گریز کیا ہے کہ اطالوی صحافی کی گرفتاری اٹلی میں سوئس نژاد ایرانی شہری کی گرفتاری کا رد عمل ہے۔ تاہم اطالوی وزیر خارجہ نے کہا کہ سالا کا معاملہ پیچیدہ ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 100 سال کی عمر میں وفات پانے والے سابق امریکی صدر جیمی کارٹر کے انتقال پر 9 جنوری کو یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کے 39ویں صدر کے احترام میں اس دن وفاقی حکومت کے تمام دفاتر بند رہیں گے۔ بائیڈن نے ایک بیان میں تمام امریکی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دن اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جمع ہو کر صدر جیمی کارٹر کو خراج عقیدت پیش کریں۔ صدر بائیڈن نے اعلان کیا کہ سابق صدر کارٹر کی موت کے بعد 30 دن امریکی پرچم سرنگوں رہے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔